Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I am grateful to the leadership of Youth for Kashmir, my respected and honorable brother Zaman Bajwa, for assembling this very diversified gathering to discuss a very critical and complicated issue. جب ہم بات کرتے ہیں کریٹیکل اور کمپلیکیٹڈ کی تو اس کو بنا دیا گیا اس کی ڈائریکشن بڑی کلیئر ہے 1949 معاہدہ کراچی. The conflict or dispute of Kashmir will be resolved as per the aspirations of the Kashmiris. written ہے, تاریخ کا حصہ ہے. اس کے بعد کچھ سمبلز ہوتے ہیں جو ڈاٹ میپنگ ہوتی ہے, اس کے ذریعے آپ ڈائریکشن لیتے ہیں قوموں کی ڈائریکشن کیا ہے. سید علی گیلانی فرماتے ہیں کہ کشمیر سے چلنے والی, پاکستان سے چلنے والی ہواؤں کا رخ کشمیر کی طرف اور کشمیر سے بہنے والے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف. اور یہ قدرت نے سمبولیکلی ان کو ملا دیا. مقبوضہ کشمیر سے کچھ دوست ہمارے پاس آئے, ان سے ڈسکشن ہوئی مختلف معاملات کے حوالے سے, تو وہ کہنے لگے کہ ہم کشمیری, ہمیں اتنا دکھ کشمیر میں ہونے والے ظلم کے اوپر نہیں ہوتا جتنا دکھ ہمیں پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کے اوپر ہوتا ہے. دس از اے لیول آف انسپریشن, سمپتھی. اور جس طرح آصف بھائی فرما رہے تھے کہ کشمیر سے اٹھنے والے جنازے کشمیریوں کی تحریک آزادی کا رخ متعین کرتے ہیں. اب یہ جنگ جو ہے یہ میدانوں سے زیادہ یہ بیانی کی جنگ ہے, یہ وار آف نیریٹو ہے, ورچوئل ورلڈ میں لڑی جاتی ہے, یہ ذہنوں کے اندر لڑی جانے والی جنگ ہے. میں یہاں پر وہ 5th جنریشن وارفیئر کا ذکر نہیں کروں گا, اور نہ ہی میرا اس کو بات کرنے کا یہاں مقصد ہے. میرا مقصد یہاں بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم خود چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں, بنے بنائے نیریٹیوز یا بیانیاں اس کو آگے پہنچانے کی بجائے ہم ہسٹوریکل جو ایویڈنس ہے اس کو کلیکٹ کریں اور اسی ایویڈنس کی بنا کے اوپر اپنے بیانیے کو ترتیب دیں. Being a youngster, you have access to all the literatures, all the evidence and incidents happening in the contemporary world. You can grab the data whatever you want. اب یہ ہیومن رائٹ ایشو کے اوپر سب سے افیکٹو ڈاکومنٹ جو آیا وہ انڈین ایئر فورسز کے ایئر کموڈور پٹیل صاحب غالباً ان کا نام ہے, ان کی طرف سے, اور انہوں نے انڈین فورسز کی جو بروٹیلٹیز ہیں اسے بڑا افیکٹولی انویل کیا اس کو, اور ہم نے ان کا انٹرویو کیا پچھلے دنوں, اور انہوں نے اس کو کنفیس کیا کہ یہاں پر جو ہیومن رائٹ ایشوز ہیں اس کو پراپرلی دنیا کے سامنے نہیں رکھا جا رہا. اب اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں, ڈفرینٹ اینگلز ہیں جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. I'll be very short and I'm concluding within 1 minute. کہ فرسٹ آف آل کشمیر کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے لوگوں کی, جو وابستگی ہے پاکستانیوں کی, وہ نظریاتی ہے. آپ لاکھ کسی ہیومینٹی کا اس کے پہناوا پہنا لیں, آپ لاکھ ہیومن رائٹس کی بات کر لیں, لیکن اس کے روٹس جو ڈیپ روٹڈ روٹس ہیں وہ نظریے کے اندر ہیں. وہ اس نظریے کے لیے جان دیتے ہیں, وہ نظریہ پاکستان, وہ نظریہ اسلام ہے. وہ پاکستانی کشمیر کے ساتھ ہیومینٹی کے اینگل سیکنڈ کے اوپر ہے, اور ہیومینٹی کا آنسر بھی جو پاکستانی نکالتا ہے وہ اسلام سے نکالتا ہے. کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں. ہم جو ہیومینٹی کی بات مسلم کرتے ہیں, پاکستانی کرتے ہیں. میرا دیہاتی جو دیہات کے اندر پاکستانی بیٹھا جس کی وابستگی ہے کشمیر کے ساتھ, جنہوں نے قربانیاں دی. اب پنجاب کے پی کے دیہاتوں کے اندر چلے جائیں, آپ کو ہزاروں شہداء ملیں گے جنہوں نے کشمیر کے اندر اپنی جانیں قربان کی, اور ان کی آج بھی دفن ہے سری نگر کے قبرستانوں میں. وہ کہتے ہیں ہم اسلام کے لیے گئے ہیں ادھر.
کشمیر کا جو اسپیکٹ جسے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بینگ ایکڈیمیشین, بینگ آبزرور, بینگ اے ریسرچر, میں نے جب اس کو انڈرسٹینڈ کیا تو پاکستانیوں کی ایفیلیشن کشمیر کے ساتھ وہ 1947 والی ہے, اور 1947 میں جو ایفیلیشن تھی وہ میرے نبی والی ہے, وہ اسپیکٹ ہے اس کا, اور وہیں سے یہ چیزیں ڈرائیو ہوں گی. چاہے آپ ہیومن رائٹس, اگر دنیا ہیومن رائٹس سمجھتی ہے تو اسے ہیومن رائٹس بتائیں, اگر دنیا ایویڈنس چاہتی ہے ہم انہیں ایویڈنس دیں گے. بینگ اے ایکٹیوسٹ ہم کر رہے ہیں اس کو الحمدللہ, لیکن جو اس کی بائنڈنگ ہے, جو ڈرائیونگ فورس ہے, اسے ہم نہیں اگنور کر سکتے. وہ جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ اسلام ہے, وہ ٹو نیشن تھیوری ہے, وہ پاکستانیت ہے. دنیا کے اندر 56 اسلامی ممالک میں سے کشمیر کے ساتھ کتنے کھڑے ہوئے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. مسلم ورلڈ میں سے کشمیر کے ساتھ کون کھڑا ہوا, کتنی دیر کھڑا ہوا, اور کیا ان کی ایسپریشنز ہیں, وہ آپ کو پتا ہے, وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پنجاب کے دور دراز گاؤں کے اندر چلے جائیں, کشمیر کی بات کریں, وہ ان کی جذباتیت دیکھیے گا, چاہے کوئی بزرگ ہو, چاہے کسان ہو, چاہے مزدور ہو, وہ کشمیر کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہے, اگر اسٹیٹ بھی کہے, اگر اسٹیٹ نہ بھی کہے. جہاد کشمیر اٹس اوپن سیکرٹ. نوجوان گئے وہاں پر, کیا وہ کسی ایتھنیسٹی کی بنیاد کے اوپر گئے؟ وہ ایک ڈرائیونگ فورس تھی, اینڈ دا اسٹرانگیسٹ ڈرائیونگ فورس فار کشمیریز فرام پاکستان, within Pakistan, there is only Islam and Pakistan here. And the last but not least, demographic shift that is happening. That is not, you can't ignore that. Article 370, 35A, it is reality, it is happening. And it is happening because of Hindutva, expansionist model. That is the philosophy of BJP. BJP کہتی ہے کہ ہم یہاں پر وہ جو اسٹیٹ تھی, ہندوتا اسٹیٹ تھی, اس کو ہم لے کے آئیں گے. 1971 انہوں نے کیا ایکسپینشنسٹ ماڈل آف ہندوتا. کون لڑے وہاں پہ جا کے, کس نے ٹرین کیا؟ مفتی پاہانی کو ٹریننگ ہوئی پی جے کے بیس کیمپس میں. اٹس اوپن سیکرٹ, مودی جا کے خود کہتے ہیں وہاں پہ. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈیموگرافک شفٹ آ رہا ہے, یہ معاہدہ کراچی 1949, دا اونلی سنگل ڈاکومنٹ جس کے اوپر کشمیریوں کا نیریٹو, پاکستانیوں کا نیریٹو موجود ہے. اگر یہ ڈیموگرافک شفٹ ہو جاتا ہے, جو بہت ہی ریپڈلی ہو رہا ہے, میری کتاب اس کے اوپر آن لائن موجود ہے, ڈیموگرافک شفٹ ان کشمیر. سو آئی ایم وائنڈنگ اپ پلیز. تو تمام دوست, احباب, ایکٹیوسٹ جو یہاں پہ موجود ہیں, ان سے ایک ریکویسٹ ہے, ریسرچ کریں, تحقیق کریں اور بیانیے کو آگے پہنچائیں, لیکن جو بنیاد ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت کریں. جزاک اللہ.